بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں، تاکہ اس آنے والے بابرکت مہینے کی فضیلت ہم پر واضح ہو جائے اور اس کے لیے ہم خوب تیاری کریں اور شوق سے عبادت کر سکیں۔ جس طرح سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہے، قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں سے افضل، بیت اللہ کائنات کے تمام گھروں سے افضل، مسجد نبوی دنیا کی تمام مساجد سے افضل، جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں سے افضل، مدینہ طیبہ تمام شہروں سے افضل، جمعۃ المبارک تمام دنوں میں افضل، لیلۃ القدر تمام راتوں سے افضل، اسی طرح رمضان المبارک تمام مہینوں سے افضل ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت خود اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں۔ عام طور پر لوگ روزے اور شہر رمضان کی فضیلت کو خلط ملط کر دیتے ہیں، حالانکہ رمضان المبارک کی فضیلت ایک الگ موضوع ہے اور روزے کی فضیلت ایک دوسرا موضوع، لہٰذا یہاں صرف رمضان المبارک کی فضیلت تک اپنے اظہار خیال کو محدود رکھیں گے۔ ماہ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا، جیسا کہ قرآن پاک میں مختلف جگہ ارشاد ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن میں صرف ماہ رمضان کا نام آیا۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے لیے صرف یہی بات بس کرتی ہے کہ اس میں وہ مقدس کتاب نازل ہوئی جو تمام کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ یہ پیغام ازلی، ابدی، سرمدی اور لافانی ہے۔ اس کتاب ہدایت کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تمام کائنات کے جن و انس کے لیے باعث شفا اور باعث رحمت ہے۔ اور ایک دوسری جگہ میں قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ابدی اور سرمدی ہدایت اور فرقان حمید ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ ارشاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ ساری صفات اس قرآن مجید، فرقان حمید اور کتاب ہدایت کی ہے، جسے اس مقدس مہینے میں نزول کی ایک سعادت حاصل ہوئی۔ گویا ماہ رمضان نے نزول قرآن سے سند فضیلت پائی، اور رمضان المبارک کی جس رات یہ اتارا گیا وہ رات تمام راتوں سے افضل قرار پائی۔ وہ رات بھی رمضان کا مقدر ٹھہری اور اس کا نام لیلۃ القدر قرار پایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ دوسری جگہ سورہ دخان میں اسے لیلۃ المبارکہ کہا گیا، جیسا کہ ارشاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر یا مبارک رات میں نازل کیا۔ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ قرآن مجید رمضان المبارک کی 27ویں رات کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ 23 سالوں میں اس کی تنزیل جاری رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی شب نازل ہوئی، اور تورات 7 رمضان کو نازل ہوئی، اور انجیل 14ویں رات، اور قرآن 25 رات نازل ہوا۔ رات 25ویں ہو یا 27ویں، وہ رمضان کی ہی رات ہے اور وہ لیلۃ القدر ہے، اور مستند احادیث کی روشنی میں لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اس بات کی تصدیق حضرت واصلہ بن الاسقع
کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القرآن انزل لیلۃ 24 جو 25ویں رات ہی بنتی ہے۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ ماہ رمضان تمام مہینوں سے افضل، جس رات نازل ہوا وہ رات ساری راتوں سے افضل، جس پر نازل ہوا وہ نبی تمام انبیاء سے افضل۔ لفظ رمضان کے لغوی معنی کی بحث میں ہم نہیں الجھنا چاہتے، اس لیے کہ اس میں علماء لغت کو کافی اختلاف ہے۔ مختصر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مشہور قول دو ہے۔ رمضان الرمز سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے وہ موسلا دھار بارش جو فصل خریف کے وقت برستی ہے اور گرد و غبار سے روئے ارض کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ رمضان کو اس لیے رمضان کہا گیا ہے کہ رحمت الہی کی موسلا دھار بارش انسان کو ذہنی، جسمانی اور روحانی غلاظتوں سے پاک کر دیتی ہے۔ دوسرا مشہور قول یہ ہے کہ رمضان رمز کا مصدر ہے، وہ زمین جب سورج کی حدت اور گرمی کی شدت سے دہک اٹھتی ہے اور اس کی غلاظتیں جل جاتی ہے تو اس سرزمین کو رمضان کہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ کی یاد اور تلاوت کلام پاک سے گناہوں کی غلاظتیں جل جاتی ہے، روحانی بالادگی حاصل ہوتی ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ ماہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نام سے منسوب کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ مت کہو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، بلکہ یہ کہو ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان چلا گیا، کیونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے۔ بس اس لحاظ سے یہ شہر رمضان یعنی شہر اللہ کا مہینہ ہوا، گویا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنے نام سے منسوب کیا، اور نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رات ماہ رمضان میں رکھی ہے جسے تمام راتوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو یہ رات رمضان المبارک میں ہی اللہ پاک نے رکھی ہے، اور جو آدمی رمضان المبارک میں نفلی عبادت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، گویا اس نے رمضان میں فرض عبادت کا ثواب حاصل کیا، یعنی رمضان المبارک میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کرنے والے کو زکوٰۃ عطا کرنے کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ درجہ صرف اور صرف رمضان کی فضیلت کی وجہ سے ہے۔ دوسرے کسی مہینے میں نفلی عبادت کا ثواب فرض عبادت کے مطابق نہیں ہوتا، اور جو آدمی رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے، گویا رمضان کے علاوہ 70 فرضوں کے ادا کرنے کے مصداق ہے۔ مراد واضح ہے کہ رمضان المبارک میں ایک فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے ثواب جتنا عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور انعام اور شہر رمضان سے وابستہ ہے، اور سال بھر کے باقی ایام اس فضیلت سے محروم ہیں۔ اس مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں پہلے 10 دن باعث رحمت ہیں اور درمیانے 10 روز باعث مغفرت ہیں، اور آخری 10 روز جہنم سے آزادی کے دن ہے۔ تو محترم مسلمان بھائیو، یہ تھی رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اگلی ویڈیو میں رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے بارے میں تفصیلی وضاحت کی جائے گی۔